پاکستان میں آج کل ایک ڈرامہ ارطغرل بہت مشہور ہو رہا ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ 1300 صدی میں عثمان، جسے آج بھی ترکی کے لوگ غازی عثمان کے نام سے یاد کرتے ہیں، ان کی سلطنت اور بادشاہت کی مثالیں آج بھی پیش کی جاتی ہیں؟ وہ عثمانیہ خاندان آج کل کہاں ہے؟ سلطنت عثمانیہ کے بعد عثمانیہ خاندان کے ساتھ کیا ہوا، اور کیا آج بھی عثمانیہ خاندان کا کوئی چشم و چراغ زندہ ہے؟ انہیں کن حالات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ آج کل پاکستان میں ارطغرل دکھانے کے پیچھے کیا راز ہے؟ یہ سب اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے کہ آخر تک اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ جڑیے رہیے گا۔ وہ ناظرین جنہوں نے ارطغرل ڈرامہ نہیں دیکھا، ان کے لیے ہم بتاتے چلیں کہ دراصل یہ معاملہ 13ویں صدی کا ہے، جب چنگیز خان کی قیادت میں منگولیا سے نکلنے والے منگول اور تاتاری مسلمانوں پر حملے کر رہے تھے، اور انہوں نے اتنا زیادہ تباہی اور لوٹ مار مچا رکھی تھی کہ مسلمانوں کا رہنا مشکل کر دیا، اور پھر اپنے ظلم کے ساتھ مل کر بہت سارے علاقے فتح کر لیے تھے۔ اس دور میں جب منگول اور تاتاری بہت زیادہ تباہی پھیلا رہے تھے تو وہاں کے مسلمان خوازرہ کے علاقے تک چلے گئے، اور خوازرہ میں ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے کو چھوڑ کر بھاگا، اور اس قبیلے کا نام تھا کائی قبیلہ۔ کائی قبیلہ کے سردار کا نام سلیمان شاہ تھا، اور سلیمان شاہ کے 4 بیٹے تھے، اور ارطغرل ان 4 بیٹوں میں تیسرے نمبر پر تھا۔ یہ ڈرامہ جو آپ آج کل ارطغرل دیکھ رہے ہیں، یہ ڈرامہ اسی ارطغرل پہ بنا ہوا ہے۔ دریائے فرات کو کراس کرتے ہوئے قبیلے کے سردار سلیمان شاہ کا انتقال ہو گیا، اور پھر سارے قبیلے والوں نے اپنا اگلا سردار سلیمان شاہ کے تیسرے بیٹے ارطغرل کو چنا۔ راستے میں ارطغرل کے دونوں بڑے بھائی قبیلے سے الگ ہو گئے تھے، لیکن ارطغرل اپنے چھوٹے بھائی کو لے کر چلتا رہا اور سفر طے کرتا رہا۔ انکارا کے قریب جب یہ قبیلہ پہنچا تو ان لوگوں نے دیکھا کہ سامنے 2 فوجیں آپس میں لڑ رہی ہیں، اور ان میں سے ایک فوج اس وقت سلطان علاء الدین کی تھی، جبکہ دوسری فوج تاتاریوں کی تھی۔ ارطغرل کو تاتاریوں پر پہلے ہی غصہ تھا، تو ان لوگوں نے علاء الدین کا ساتھ دیا، اور وہ فوج جو تاتاریوں سے ہارنے ہی والی تھی ارطغرل کی مدد سے جیت گئی۔ اس کے بعد علاء الدین نے خوش ہو کر ارطغرل کو پہاڑی کی طرف ایک علاقہ دے دیا، اور کہا کہ تم اس علاقے کے سردار بن جاؤ اور جیسے مرضی چاہے رہو۔ اور پھر وہاں سے ارطغرل نے اپنی فوج بنائی، اور پھر جنگ اور جیت کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ ارطغرل علاقے فتح کرتا رہا۔ دوستو، یہ تو تھی 1300 صدی کی مختصر سی داستان۔ ارطغرل کے بعد 1922 تک سلطنت عثمانیہ میں بہت سارے سردار اور سلطان آئے اور علاقے فتح کرتے رہے۔ 1 نومبر 1922 اسلام کی تاریخ کا وہ سیاہ دن ہے جب سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کا باضابطہ اعلان کیا گیا۔ ترکی میں سلطان محمد ششم، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے آخری بادشاہ تھے، ان کی حکومت کو ختم کر دیا گیا، اور مصطفیٰ کمال پاشا کی حکومت شروع ہوئی، یہاں تک کہ آخری بادشاہ کو ناپسندیدہ قرار دے کر ملک در بدر کر دیا گیا، جو 17 نومبر کو اپنے خاندان سمیت 156 افراد کو لے کر مالٹا چلے گئے۔ اور اس کے بعد سلطان ششم نے اپنی آخری زندگی کے لمحات اٹلی میں گزارے۔ جلا وطن ہونے کے وقت سلطان کے ساتھ 156 افراد میں سے کچھ شہزادے شہزادیاں، ازدواج اور کچھ خاص نوکر تھے۔ سلطان محمد ششم جلا وطن کے بعد سب سے پہلے مصر جانا چاہتے تھے، کیونکہ ایک وقت تھا جب مصر ان کی سلطنت میں شامل تھا، لیکن اس وقت مصر کے حکمران شاہ فواد نے انہیں اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد انہوں نے شام جانا چاہا، تو اس وقت کی حکومت یعنی کہ ترکی کی حکومت نے بھی انہیں اجازت نہیں دی۔ وہ وقت سلطان اور ان کے خاندان کے لیے بہت مشکل وقت تھا، اور وہ لوگ تو اپنا سارا مال و دولت، محل وغیرہ سب کچھ ترکی میں چھوڑ کے آ گئے تھے، یہ سوچ کر کہ کچھ وقت بعد عوام کی مداخلت سے حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اور وہ لوگ واپس آ کر پھر سے حکومت کرنا شروع کر دیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ 1926 میں جب سلطان محمد ششم کا انتقال ہوا تو خاندان نے یہ فیصلہ کیا کہ جو بھی عمر میں سب سے بڑا ہوگا وہی سلطان بنے گا۔ آج کل سلطنت عثمانیہ کے خاندان کے سربراہ دندار علی عثمان ہے، جو کہ 2017 میں خاندان آلہ عثمان کے 44ویں سربراہ ہیں۔
آپ سلطان عبدالحمید دوم کے پر پوتے اور شہزادہ محمد سلیم کے بیٹے ہیں اور آج کل شام میں دمشق میں رہائش پذیر ہیں۔ دوستوں، 1954 میں عثمانی خاندان کی خواتین کو ترکی میں رہنے کی اجازت مل گئی تھی، جبکہ مردوں کو اجازت 1974 میں دی گئی، لیکن خاندان کے کافی افراد نے ترکی سے باہر ہی رہنا پسند کیا۔ ترکی واپس آنے والے اشخاص جن میں سلطان عبدالحمید دوم کے پوتے عبدالحمید کائی خان بھی شامل ہیں۔ آپ کی شکل سلطان عبدالعزیز سے بے حد ملتی ہے اور آپ مذہبی لحاظ سے ایک اچھے انسان ہیں۔ عبدالحمید کائی خان نے مستحسم سیریز پر کیس بھی کروایا تھا کہ اس ڈرامے میں ہمارے سلاطین کو بدنام کیا گیا ہے اور اس ڈرامے کی سٹوری ہماری اصل تاریخ سے بالکل نہیں ملتی، لیکن بعد میں وہ یہ کیس ہار گئے تھے کیونکہ اس ڈرامے کی ہر قسط کے آخر میں یہ بتایا جاتا تھا کہ یہ ایک فکشن ہے اور اس کا تاریخ سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن ہم میں سے اکثر افراد آج بھی اس ڈرامے کو اصل تاریخ مان کر عثمانوی تاریخ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ دوستو، سلطان کے خاندان میں سے اور بھی بہت سے افراد ترکی اور کئی ممالک میں رہتے ہیں اور یہ خاندان اب اتنا وسیع ہو چکا ہے کہ سب کے بارے میں اس ویڈیو میں بتانا ناممکن ہے، لیکن ادھر ہم آپ کو وہ راز ضرور بتائیں گے کہ کیوں عمران خان نے ارطغرل ڈرامہ پاکستان میں نشر کرنے کی خواہش ظاہر کی اور اس پر عمل بھی کیا۔ پاکستانی 1980 سے لے کر اب تک بالی ووڈ یا ہالی ووڈ موویز دیکھتے آ رہے ہیں اور ان موویز نے پاکستانیوں کے دماغ پر اتنا اثر کر دیا تھا کہ یہ لوگ اپنی تاریخ، اپنے اصل ہیرو اور اپنی ثقافت کو بالکل بھول گئے تھے۔ ہر نوجوان یا تو پھر شاہ رخ خان بننا چاہتا تھا یا تو پھر سلمان خان، اور ایک قابل حکمران کی طرح عمران خان کو بھی یہی ڈر تھا کہ پاکستانی ہالی ووڈ اور بالی ووڈ کے چکر میں اپنی ثقافت بالکل نہ بھول جائے۔ اور پھر عمران خان نے طیب اردگان کی مدد سے اس ڈرامے کو پاکستان میں نشر کیا اور ان کی اس کوشش کا یہی صلہ ملا کہ آج پاکستانی، بھارتی اور انگلش موویز کو چھوڑ کر ارطغرل کے دیوانے ہوئے ہیں، جو کہ ان کی اصل تاریخ اور ثقافت ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں اپنے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔